لہذا اس لیے ہم نے کھٹملوں سے کہہ دیا، اوپر نیچے والوں سے، شہر میں لحاظ کے ساتھ رہنا تو زبانیں بند رکھنی پڑے گی. اور جس طرح ابھی تو کہہ رہا ہے نا کہ ہاں ہم برداشت والے ہیں، تو یہی تو اپنے اس بڈے کو پہلے بتاتا تو منظر کھڑا نہیں ہوتا. تمہارے جلوس نکلتے رہیں، ہم بیچ میں آ جائیں تو خطرہ کھڑا ہو جائے. لیکن پاکستان میں ہم فساد نہیں چاہتے. تم اگر صحابہ کو گالی نہ دیتے ہم سامنے نہ آتے. کہتے ہم صحابی نہیں مانتے. میں نے کہا میں تیرے کو مسلمان نہیں مانتا. یہ کیا بکواس ہے کہ آپ صحابی نہیں مانتے؟ وہ تیرے کہنے کے محتاج ہے. تو اہل بیت کا نام لے کر تم نے اہل بیت کو مارا ہے. امام حسین کو تم نے مارا، امام حسن کو تم نے مارا، آج تک ان کے پورے نظام کو تم نے برباد کیا. تو توجہ کیجیے میرے دوستوں بزرگوں، اگر تم صحابی نہیں مانتے ان شخصیت کو تو کیا نہیں مانتے تو کیا گالی دیں گے؟ میں تیرے مولوی کو نہیں مانتا تو آج تیری ماں بہن شروع کروں میں کر سکتا ہوں؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ کہ لگے کیوں گالی دے؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں تجھے مانتا نہیں. تو نہیں مانتا تو گالی دیں گے آپ؟ غور کر رہے ہو؟ اور یہ سنی نوجوان پہلوان اور یہ جن کی ماؤں نے وفا کے دودھ پلائیں، یہ بغیرتوں کی طرح بیٹھے رہیں گے کہ صحابہ کو گالی دی جائے؟ یہ جوان بیٹھے رہیں گے؟ یہ جوان پہلے انتظامیہ سے کہیں گے ان کو سنبھالیے. نہیں سنبھالتے تو انشاءاللہ علاج کرنا سنی کو آتا ہے. الحمدللہ ہم مظلوم ہیں، ہم پر ظلم کیا گیا. کیا ہمیں صدا لگانے کی بھی آواز نہیں؟ کیا اپنا زخم بتانے کی بھی آواز نہیں؟ اپنا درد بیان کرنے کی بھی آواز نہیں؟ گلیوں میں منبروں پر تم سیدہ عائشہ کو گالیاں دو، حضرت معاویہ کو گالیاں دو، سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دو، جن کے ناموں سے یہ مسجد کے مینار سجے ہوئے ہیں. وہ ہمارے نزدیک ایمان ہے، ہمارے باپ سے عزیز ہے. پائیں تو زبان کھینچ کر متے کی نسل تیرے قدموں میں گھسیڑ دیں، لیکن ہم پاکستانی ہیں، لحاظ قانون کا کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں جن سوروں پر FIR کٹی ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اس کے بعد ایک جملہ بھی نہیں بولیں گے. اس کے بعد بولنا ہم گناہ سمجھیں گے، نہیں بولیں. ظلم دیکھو، گالیاں دی ہیں پھر شور مچاتے ہیں. گالیاں بھی دی صحابہ کو، توجہ ہے، گالیاں بھی دی. اور ایک وہ ان کا کالا ہے، ببول کے کاٹے جیسا منہ اس کا. میں گاڑی میں سفر کرنا ہوں، میں نے کہا تم کچھ نہیں اکھاڑ سکتے ہمارا، تم کیا کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں کر سکتے ہو. ہمارا ایمان ہے صحابہ اور اہل بیت. تو لہذا سنیو، آپ کی اپنی دیکھو، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، لیکن جو چھیڑ دے تو پورا ہاتھ دیتے ہیں پھر اس کو ہم. یہ یاد رکھنا. اور میں اس زبان میں تم سے بات کر رہا ہوں، صحابہ کے لیے زبان شائستہ استعمال کرنا. پہلی بات تو تیری گندی زبان اس لائق نہیں کہ اس پہ صحابی کا نام آ جائے. کہتے ہم مانتے نہیں. میں نے کہا مان لیتا تو مسلمان ہو جاتا، نام مان کر ہی تو کھڑا ہے یہاں پر. ابو جہل بھی تو کہہ رہا تھا کہ معجزہ دے کر نہیں مانتے. یہاں سلو دے کر نہیں مان رہا ہے، صلح ہو گئی نہیں مان رہا ہے. تو لہذا ہم شدت پسند نہیں ہیں، ہم مظلوم ہیں. مظلوم ہم اکثریت ہے. اکثریت کہتے اکثریت ہم ہے. میں نے کہا کرا لو پھر ریفرنڈم، کرا لو، علاقوں سے کروا لو. توجہ ہے، 200 روپے میں بس بھر کے میں سینہ ٹھوکنے کے لیے تم لوگوں کو لے جاتے ہو بستیوں سے، غریبی آبادوں سے. لہذا یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ڈز یہ سب اندر رکھنا. ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں. ہاں، جتنی زندگی گزاری ہے عزت سے گزاری ہے اور صحابہ کے نام سے گزاری ہے. جنازہ بھی ہمارا عزت سے ہوگا، لیکن زندہ رہے تو کتے کی طرح بھونکے صحابہ پر ہم چپ رہے، یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کر سکتی. یا تجھے ختم کر دیں گے یا پھر ایک سے واقع دو کر دیں گے. لہذا یہ ایفیشنسی دکھانا کہ نہیں اب مجلس میں نا اب آپ صبر کر کے رہیے، صبر کر کے رہیے. تو میں نے کہا یہی پہلے اپنے خنزیروں کو سکھاتا نا کہ صبر کر کے رہیے. آگ لگا کر پھر تو بہت بڑا ساہوکار بن رہا ہے، بہت بڑا مصلح امت بن رہا ہے، بہت بڑا نرم دل بن رہا ہے، بہت بڑا مفکر بن رہا ہے تو کہ ہم تو اصلاح چاہتے ہیں. چپ رہیے، صبر کریے، صبر. اب ایک کھٹمل صبر تو نہیں، صبر ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے. کہتا ہے چہلم میں اتنی عوام لے آئیں گے کہ زمین آسمان ایک ہو جائے گا. میں نے اداروں سے کہا کہ ان کا نخرہ نہیں اترا تو کل پھر ہمیں جنا روڈ جام کرتے پھر بتائیے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ترکی ب ترکی جواب نہ دو، اپنی غلطی کو تسلیم کرو، غلطی کو تسلیم کرو. جو تمہارے کو ایران سے سبجیکٹ آ رہا نا کہ مقدسات کی توہین نہیں کریں گے، تو گھچکرن کی اولاد پھر اس پر عمل بھی کر. توہین نہیں کرنا صحابہ کی. توجہ ہے آپ کی؟ آگے چلیے.